بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان بیمار کیوں ہوتا ہے؟ اللہ نے بیماریوں کو کیوں خلق کیا؟ کیا یہ سب کچھ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے؟ آخر امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیماریوں کے کیا راز ظاہر کیے؟ اگر آپ انہی سب سوالوں کے جواب جاننا چاہتے ہیں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں۔ ناظرین، اہل بیت علیہ السلام نے اس دنیا کے تمام راز اپنے اصحاب کو تعلیم فرمائے۔ مختلف دنیا سے لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کئی رازوں کے متعلق سوال کرتے اور اہل بیت علیہ السلام انہیں ان کے سوالوں کے جواب دیتے۔ اہل بیت علیہ السلام نے علم کے کئی موضوع اپنی احادیث میں ارشاد فرمائے۔ یہ تمام روایات اہل بیت علیہ السلام کی سیرت اور ان کی احادیث پر مشتمل کتابوں میں موجود ہے۔ اسی طرح وہ مکالمہ بھی نہایت اہمیت کا حامل ہے جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے کائنات کے کئی راز ایک زندیق کے سامنے ظاہر کیے۔ ہم اس زندیق کے سوالات پر بہت سی ویڈیوز اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو اسی سلسلے سے ہی منسلک ہے۔ یہ روایت دمۃ الثاقبہ کتاب میں موجود ہے۔ زندیق نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ چھوٹے بچے پر مصیبت اور بیماری آ جاتی ہے حالانکہ اس کا نہ کوئی گناہ ہوتا ہے اور نہ کوئی جرم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جان لو کہ بیماری مختلف وجوہات کی وجہ سے آتی ہے، جن میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ بیماری امتحان اور آزمائش ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بدلہ اور سزا بھی ہے جسے موت کی وجہ قرار دیا جاتا ہے، اور کئی مرتبہ بیماری بچے پر اس کی ماں کی وجہ سے آتی ہے۔ اور شاید تم سوچتے ہو کہ یہ بیماریاں خراب کھانوں کی وجہ سے ہیں، اور تمہارا گمان یہ بھی ہے کہ وہ شخص کبھی بیمار نہیں ہو سکتا کہ جو اپنی اچھی طرح دیکھ بھال کرے اور نقصان پہنچانے والی غذا سے پرہیز کرے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو حکیموں کے استاد ارسطو کو موت کیوں آتی؟ اپنے وقت کے فلسفی افلاطون اور جالینوس بھی بوڑھے ہو گئے اور جالینوس کی بصارت بھی کمزور ہو گئی۔ الغرض ان سب سے موت کو کوئی بھی دور نہ کر سکا، اور جب ان پر موت کا وقت آیا تو یہ اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ کتنے ہی ایسے مریض ہیں جن کی بیماری کو علاج کرنے والوں نے بڑھا دیا۔ کتنے ہی طبیب ایسے ہیں کہ جو ہزاروں جڑی بوٹیوں اور ان کے فوائد سے واقف تھے، لیکن آخرکار وہ بھی مر گئے اور کوئی شے انہیں زندہ نہ رکھ سکی۔ جو لوگ علم طب سے واقف نہیں، وہ بھی آخرکار اسی انجام کو پہنچے۔ اے شخص، اکثر حکیم جو مذہب کو نہیں مانتے، مجھے ان پر حیرت ہے کہ وہ کس طرح اتنی بڑی حقیقت کا انکار کر رہے ہیں، حالانکہ کئی ایسے معاملات ہیں جنہیں وہ نہیں جانتے۔ کئی ایسے راز ہیں جو ابھی تک ان سے دور ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو علم انہیں دنیا میں حاصل ہو گیا وہی سب کچھ ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں۔ جب میں ایک ماہر طبیب سے سوال کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے جسم کے کئی معاملات سے بے خبر ہے۔ وہ اپنے اعضاء میں غذا کے جاری ہونے والی جگہوں سے ناواقف ہے، اپنی خواہشات کے مختلف ہونے سے ناواقف ہے، اپنے آنسوؤں کے بہنے کی جگہ کو نہیں جانتا۔ وہ نہیں جانتا کہ اس کی عقل اس وقت کہاں پر ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ اس کی روح اس وقت اس کے جسم میں کس مقام پر ہے، اور نہ ہی اپنے غم اور خوشی کی وجہ کو جانتا ہے، حالانکہ یہ تمام علوم اللہ نے انبیاء کے ذریعے نازل کیے اور انہیں اپنی کتابوں میں بیان فرمایا۔ ناظرین، اس گفتگو میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیماری سے متعلق کئی راز ارشاد فرمائے کہ حقیقت میں اس کی اصل وجہ صرف خدا جانتا ہے۔ انسان صرف پرہیز سے اور خدا پر یقین رکھنے سے ان بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ چونکہ انسان اپنے جسم سے ناواقف ہے، وہ نہیں جانتا کہ انسانی جسم کے لیے کیا چیز فائدہ مند ہے اور کیا چیز نقصان دہ ہے۔ اس لیے اسے ہمیشہ ان ہستیوں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا
جو اس کے جسم اور اس کی ساخت سے واقف ہے، جو اس کائنات میں فقط اہل بیت علیہ السلام ہے جو کہ یہ سارا علم رکھتے ہیں۔ اہل بیت علیہ السلام نے انسانی زندگی اور اس کے مختلف پہلوؤں کے راز اپنی احادیث میں ظاہر کیے۔ ناظرین، امام علی رضا علیہ السلام کا لکھا ہوا ایک رسالہ بھی ہمیں روایات میں ملتا ہے جسے رسالہ ذہبیہ کہا جاتا ہے۔ اس رسالے میں امام علی رضا علیہ السلام نے انسان کے جسم کے وہ راز ظاہر کیے جنہیں انسان خود بھی نہیں جانتا۔ نیز اہل بیت علیہ السلام نے 12 مہینوں کے لیے الگ الگ خوراک بھی تعلیم فرمائی۔ نیز انسان کو کون سی شے کب کھانی چاہیے اور کتنی کھانی چاہیے، یہ تمام باتیں اہل بیت علیہ السلام نے اپنی روایات میں بیان فرمائی ہیں، جسے ہم آنے والی ویڈیوز میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔